اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے۔ ناظرین، نکالوں سے ہوشیار رہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اکثر اشتہار لگے ہوتے تھے اور جو کچھ پروڈکٹس آپ خریدتے تھے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا تھا نکالوں سے ہوشیار رہیے، اور پھر اخباروں کے اشتہارات ہوں یا باقی اشتہارات جو لگے ہوتے تھے دیواروں پہ، ان پہ بھی ہوتا تھا۔ اس کا کیا ہوتا تھا کہ ملتے جلتے نام، ملتے جلتے ڈیزائن، ملتے جلتے سٹیکرز، ملتے جلتے ایسی ماڈلز کہ اس کی عام آدمی کو شناخت نہیں ہوتی تھی، اور وہ پیسے اصلی کے دیتا تھا اور جعلی خرید کے چلا جاتا تھا، بیچارہ گھر جا کے پہنچتا تھا تو یہ تو جو جس کی گارنٹی 2 سال لکھی ہوئی ہے یہ تو 2 ہفتے بعد ٹوٹ گئی ہے، جوتی تھی یا کوئی اور چیز تھی۔ اسی انداز سے ان دنوں کچھ نکال جو لگے ہوئے ہیں وہ ووٹرز کو گھیرنے کے چکر میں ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے مہنگائی مارچ شروع ہوا تو پہلا مارچ کہاں سے شروع ہوا؟ پہلا مارچ کراچی سے شروع ہوا، اور کراچی سے مارچ آنے والے مارچ کی قیادت کس نے کی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا، وہی جس نے اسلام آباد پہنچ کے کہا تھا کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے، وہ کانپیں ٹانگ والے اس وقت ان دنوں جلسے کر رہے ہیں، اور جلسوں میں وہ ان کا جو ایک نعرہ ہے کہ شیر کا شکار اگر کرنا ہے تو وہ بلے سے نہیں ہو سکے گا، وہ تیر سے ہو سکے گا، اور تیر شیر کا شکار کرے۔ اور دوسرا آج انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے بلوچستان میں، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 دفعہ کے منتخب کو، 3 دفعہ جس کو لایا گیا، 3 دفعہ جس کا تجربہ کیا گیا وہ ناکام ہوا، اور چوتھی بار اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور وہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران، اب یہ ان کی آواز تھی، ان کا انداز تھا اور ان کی یہ ترتیب تھی کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران یہ سن لیں کہ آپ یہ جو چوتھی بار تجربہ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، اور فلاں 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 اور فلاں اور بلا بلا بلا، وہ بلا بلا جو کہہ رہے ہیں وہ نیری بلائیں ہیں ساری کی ساری۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور پھر نئی حکومت آئی تو اسی شخص نے، وہ جو نکال ہے، اس نے کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ اب وہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان والے اس وقت اس پرانے پاکستان کو جوتی کی نوک کے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس جوتی کی نوک پہ پہلے اپنا نام آتا ہے ان کا، پہلے اپنی جماعت آتی ہے، پہلے اپنے لوگ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے ڈرامے کے لیے سندھ ہاؤس استعمال کیا گیا۔ اور ناظرین، آپ کو یہ یاد ہے نا کہ اس نکال کے بڑے نکال نے یہ کہا تھا کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا۔ اس وقت جو الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے اور جتنی خرابیاں کی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری ان نکالوں کی وجہ سے۔ پھر ایک اور بات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جو پنجاب میں اس وقت غاصب، ناجائز، ایکسپائرڈ زائد المیعاد وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، وہ کس کا بچہ ہے؟ کس نے کہا تھا یہ ہمارا بچہ ہے؟ محسن کو وہ کس نے کہا تھا؟ وہ بڑے نے کہا تھا۔ اور آج اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نواز شریف کو نہیں آنے دینا، نون لیگ کو نہیں آنے دینا، تو یہ وہی نوسر باز لوگ ہیں، یہ وہی فراڈی ہیں، یہ وہی آپ کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں کہ جس دن آخری حکومت کا آخری دن تھا ان کی 16 ماہ کی حکومت کی، تو جفیاں ڈال کے تو انہوں نے دوسرے کو کہا کہ آپ ہماری جماعت میں آ جائیں، آپ بڑے اہل لوگ ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، بڑا کام کرنے والے آپ ہماری۔ انہوں نے ان کو کہا، وہ کہتے ہیں من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، ٹھیک ہے جی، وہ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے۔ لیکن آج صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، آج صرف پی ٹی آئی کے ورکر کو اور ووٹر کو دھوکہ دینے کے لیے کہ اگر انہیں پتہ تھا، یہ سارا 100% ان کے نالج میں تھا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانی ہے، بلہ چھیننا ہے، خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، نااہلی کرنی ہے، الیکشن نہیں لڑنے دینا پوری قیادت کو، اور آج یہی صورتحال ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ جس طرح سے قاری صاحبان اور حافظ صاحبان وہ جو یاد کیا ہوا یا رٹا ہوا سبق بھولتے نہیں ہیں نا، اور اگر وہ بھول جائے، آپ کو پتہ ہے رمضان میں جب ایک قاری صاحب یا حافظ صاحب کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تراویحاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ایک سامع کھڑا ہوتا ہے سننے والا، اگر اگلے سے غلطی ہو جائے تو پچھلا یاد دہانی کراتا ہے کہ جناب
وہ لفظ دہرا دیتا ہے. جس طرح سے خان صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ لفظ میں دہرا رہا ہوں, میرے ساتھی دہرا رہے ہیں. سوشل میڈیا میں جو پی ٹی آئی کے لیے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو جمہوریت کے لیے, جو قانون کے لیے, آئین کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ ساری کی ساری آوازیں وہ سامنے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے سنا عمران خان صاحب سے وہی آپ لوگوں تک بار بار پہنچا رہے. اللہ کا حکم ہے نا, ورنہ ایک دفعہ صبح کہہ دیا جاتا 5 دفعہ کیوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ بلائی کی طرف, آؤ خیر کی طرف, آؤ نماز کی طرف, کیوں کہا جاتا کہ مؤذن کا کام ہے اذان دیتے رہنا. ہم انشاءاللہ العزیز اس جمہوریت کے اور آئین کے قانون کے پاکستان کے ریاست مدینہ کا ماڈل جو پاکستان انشاءاللہ بن چکا ہے اور آئندہ مزید بنے گا, اس کے مؤذن ہیں ہم خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور آپ نے ان نکالوں سے ہوشیار رہنا ہے. ناظرین, اسی حوالے سے میاں محمد بخش, کیا بات ہے, پنجاب اور پوٹھوار کے اور اس خطے کے کس قدر عظیم بزرگ اور صوفی شاعر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ دانش مندانو سپ نہیں لڑدا ایک کھڈوں دو باری. دانش مندانو سپ نہیں لڑدا ایک کھڈوں دو واری, مڑ مڑ توکھے کھان محمد مت جنہ دی ماری. اگر آپ کی مت ماری ہوئی ہے تو یہ چوتھی باری والے اور اتنی باری والے جو ہیں اور یہ نکالی کی جو کوشش کر رہے ہیں, ان کے دھوکے میں آپ آئیں گے. وگرنہ آپ اگر مت اللہ نے آپ کو دی ہے, عقل دی ہے, شعور اللہ نے آپ کو دیا, دانش دی ہوئی ہے, تو آپ ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور آپ ان کے دھوکے سے بچ کے انشاءاللہ العزیز پی ٹی آئی کا امیدوار جو بھی نشان اس کو چاہے جو مرضی ملا ہے اس کے لیے آپ کام کریں گے. ناظرین, آج کراچی میں مروت نے بڑا اچھا جلسہ کیا, سی ویو پہ جلسہ تھا اور وہاں پتہ لگ رہا تھا کہ کراچی پورے کا پورا امڈ ہے, اگرچہ بڑا ہی خوف کا ماحول تھا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طرح سے رکاوٹیں کی جاتی ہیں وہ ساری رکاوٹیں, اور اس کے باوجود مروت چونکہ ڈاڈا آدمی ہے, اس نے بڑی زبردست بات وہاں پہ کی. وہ ایک تو اس نے کہا کہ نعرہ لگوایا کہ ڈر بڑھ گیا, یہ نعرہ لگایا سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے جو وہاں پہ موجود تھے. اور دوسری بات اس نے کہا جو امیدوار جو ٹکٹ ہولڈر یہاں آئے ہوئے ہیں انہیں میرا سلام, میرا سلیوٹ, اور جو یہاں ڈر کے نہیں آئے ان پہ لعنت, اور پورے مجمع نے لعنت بھیجی. ناظرین, اس وقت یاد رکھنے والی بات ہے کہ عمران خان صاحب, انہوں نے پتہ ہے جیل سے کیا پیغام بھیجا ہے. انہوں نے جیل سے کہا کہ میں میچ جیت چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں میچ جیت چکا ہوں اور یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ساری طاقتیں, 13 جماعتیں, نئی جماعتیں اور باقی اور سہولت کار اور یہ وہ سارے مل کے بھی اس کے باوجود اگر وہ بھاگ رہے ہیں اور قاضی وقت کو ساتھ ملا کے تو ایسے ایسے غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کروا رہے ہیں, تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں, انہیں اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے. اسی بنا پہ وہ اس وقت ایسی شکست, عبرتناک شکست دیکھتے ہوئے کہ وہ جو مختلف سروے آئے 70% سے 92 اور 95 اور بعض جگہوں پہ 98% کی بھی بات ہوئی ہے. میں کہتا ہوں 51 ہو, 50-50 بھی ہو, پوری باقی ساری جماعتیں ایک طرف ہوں اور 50 عمران ہو تو تب بھی وہ بہت زیادہ ہے. یہاں تو 70% پوری دنیا کہہ رہی ہے. ناظرین, جو آپ لوگوں کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں, ویسے تو آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو وہ والا میڈیا یہ باتیں نہیں بتائے گا, یہ وہ چیزیں نہیں پہنچے گی آپ تک. ہو سکتا ہے کل مزید پابندیاں بھی لگ جائیں, لوگ ہمارے امیدواران کی گرفتاریاں جاری ہیں. آپ کے لیے کچھ جو 2-4 ہدایات ہیں وہ جو پارٹی کی طرف سے ہیں, وہ اس میں پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اپنے امیدوار کی شناخت, ظاہر ہے سارے لوگ امیدوار کو نہیں جان رہے ہوتے, اور پھر اس دفعہ چونکہ نوجوان قیادت بہت ساری آئی ہے اور وہ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جن کے چہروں سے پورا حلقہ یا پورا علاقہ خطہ شناسا نہیں ہوتا, تو آپ نے اپنے امیدوار جن کے نام پی ٹی آئی 2 دن پہلے دے چکی تھی, چاہے بے شک ہمیں بھی تحفظات ہوں گے, لیکن اس کے باوجود جو پی ٹی آئی نے جس پہ ہاتھ رکھ دیا وہی ہمارا امیدوار ہے, وہی ہمارا لیڈر ہے, وہی ہمارا ایم این اے ہے یا ایم پی اے. آپ نے اس کی شناخت کر لینی ہے, اس کی تصویر رکھ لیں, اس کی یادداشت رکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کون ہے. اور گھر میں جو آپ کے باقی ووٹرز ہیں, بزرگ مائیں بہنیں ہوتی ہیں, والدین ہوتے ہیں, کوئی نانی نانا دادی دادا, کوئی خالہ چچا پھوپھی پھوپھا, ایسے بزرگ جو میڈیا پہ نہیں جاتے, تو انہیں آپ نے ایک تو اس بندے کی شناخت کرانی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو انتخابی نشان ہے
وہ انشاءاللہ بہت 2-4 دنوں میں آپ تک وہ بیجز بھی پہنچیں گے، سٹیکرز بھی پہنچیں گے، اور باقی ساری چیزیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ایک انتخابی نشان نہیں ہے کہ کہیں یعنی چھلی نشان ہے، کہیں فاختہ ہے، کہیں پہ بیلون ہے، کہیں پہ پینسل ہے، کہیں پہ بینگن ہے، کہیں پہ بھنڈی ہے، وہ ہر جگہ کا انہوں نے جان بوجھ کے بدیانتی سے، اور یہ ساری کی ساری بدیانتی قاضی القضاء کے ذمہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا۔ تو یہ آپ نے وہ انتخابی نشان جو اپنے حلقے کے ایم این اے اور ایم پی اے، چونکہ ایم این اے کا انتخابی نشان الگ ہوگا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اور ایم پی اے کا انتخابی نشان الگ ہوگا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا بیٹ ہے تو بیٹ ہے، اور اگر کوئی اور ہے تو کوئی اور ہے، لیکن اس دفعہ آپ کے ایم این اے کا، حلقے کے ایم این اے کا انتخابی نشان الگ ہوگا اور ایم پی اے کا انتخابی نشان الگ ہوگا۔ اس لیے کوشش کر کے تو وہ جو بیج، کوئی پمفلٹ، کوئی پوسٹر، کوئی چیز آپ تک پہنچے، سٹیکر پہنچے، تو وہ دونوں سٹیکر آپ نے، قومی والا بھی اور صوبائی والا بھی، آپ نے اس کو محفوظ کر کے رکھ لینا ہے تاکہ وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ اچھا، پھر جو بیجز ہیں یا سٹیکرز ہیں، سٹیکر چونکہ بڑی تعداد میں آئیں گے، تو وہ آپ نے اپنے گھروں پہ، گاڑی، دکان، کوئی آپ کے کام کی جگہ ہے وہاں اس کو محفوظ آپ نے رکھنا ہے، اور ایک تصویر اس کے بنا کے رکھ لینی ہے تاکہ موبائل میں بھی محفوظ رہے، تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک جیسے مثلا فاختہ بھی ہے، کبوتر بھی ہے، وہاں باز بھی ہے، باز بھی اسی طرح کا ہی ہے، فاختہ بھی اسی طرح کی ہے، کبوتر بھی اسی طرح کا ہی ہے، اور چڑیا ہو وہ بھی اسی طرح کی ہے، ظاہر ہے پرندے ایک طرح سے بیٹھے ہوں گے تو وہ اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے وہ چیزیں اپنے ٹیلی فون میں محفوظ کر کے رکھنی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے حلقوں میں اب جلسے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، تو ان جلسوں میں آپ کوشش کریں کہ کم از کم 1 2 3 دفعہ ضرور جائیں، اور جو آپ کے قرب میں جلسے ہوں۔ اور اول تو یہ ہے کہ حلقے میں جہاں بھی جلسہ ہو، جو بھی نوجوان، کوئی موٹر سائیکل گاڑی جس کے پاس ہے، یا بزرگ بہنیں ہماری، وہ ضرور کوشش کریں کہ وہ ان جلسوں کو اٹینڈ کریں۔ پھر یہ ہے کہ جو ہم جیسے جو پارٹی کے لیے بات کرنے والے لوگ ہیں، اس سوشل میڈیا سے آپ جڑے رہیں، کیونکہ اس وقت ساری کی ساری لڑائی وہ سوشل میڈیا کی ہے۔ ایک یاد رکھیے گا، یہ الیکشن آپ نے جس طرح سے پچھلی کیمپین خان صاحب نے اپنے جلسوں کے علاوہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک تو پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی، اور دوسرا پارٹی کے لیے آواز جو تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائی، اور جو مخالف تھے کہتے تھے یہ سوشل میڈیا کی جماعت ہے، اور یہ پتہ چلا پوری دنیا نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے۔ تو اس لیے ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا سے جڑے رہنا ہے، اور وہ لوگ کہ جو عمران کی بات کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، ان کو آپ نے سنتے رہنا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل سے آپ نے جڑے رہنا ہے۔ ہمیں اگر آپ نے سبسکرائب کیا تو آپ کا بہت شکریہ، سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا تو سبسکرائب ابھی کر لیجئے، اور اس کو شیئر بھی کیجیے، اپنے دوستوں کو، فیملی ممبرز کو بھی بتائیے۔ اور ہمارے لیے جو ہم گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ اس میں کچھ مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کے ذریعے سے کمنٹ والے سیکشن میں ضرور لکھیے، اور اگر ہماری کوئی بات آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے۔ یہ یاد رکھیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ نے یہ جنگ، میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے عمران خان کی، ہمارے لیے قید میں، ہمارے لیے جیل میں، وہ تو عیاشی کر رہا تھا، وہ تو دنیا بھر کے جس خطے میں بیٹھ کے عیاشی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اتنا اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ لیکن وہ سارے کو چھوڑ چھاڑ کے، ایک طرف وہ ہے جو یہاں سے کما کے سرے محل اور وہ ایون فیلڈ بناتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے کہ پوری دنیا میں سے جو اس نے کمایا تھا ایک ایک پائی لے کے پاکستان آ گیا، کچھ شوکت خانم اسپتال میں لگا دیے، کچھ نمل یونیورسٹی میں لگا دیے، کچھ اور کسی جگہ پہ فلاح کے کاموں میں لگا رہا ہے، اور اپنی ساری صلاحیتیں القادر یونیورسٹی سمیت یونیورسٹیوں اور اسپتالوں میں لگا رہا ہے اس قوم کے لیے۔ اس پہ کڑا وقت ہے، اس کی جماعت پہ کڑا وقت ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے، میرے اور آپ کے عزم، حوصلے اور مردانگی کا امتحان ہے۔ اس وقت ہم نے اس وقت اپنے خان کے ساتھ ڈٹنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، بھلے یہ انتخابی نشان کوئی دے دے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کے حلقے میں جو بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا، اس کے جو پوسٹر لگیں گے، جو بینر لگیں گے، اس پہ خان کی تصویر انشاءاللہ ضرور ہوگی، بلے کا نشان ہو نہ ہو، جو نشان جو بھی ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہمارا جو پارٹی پرچم ہے اس کی آپ کو شناخت اس میں موجود ہوگی، اور پھر گھر گھر بھی یہ چیزیں اور یہ پیغامات آپ تک پہنچیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے،
اب ہم حوصلہ پکڑ چکے ہیں. یقین کیجئے کل جب فیصلہ ہوا تو بے شمار لوگوں نے ٹیلی فون کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، یعنی یہ پوزیشن تھی کہ لوگ کیا کہنا چاہیے، دھاڑے مار رہے تھے اور حواس باختہ ہوئے تھے، یعنی اس طرح سے لوگ جذباتی تھے. لیکن رات گزرنے کی بات تھی، رات گئی بات گئی. یقین کیجئے خدا کی قسم، آج جن لوگوں سے میری بات ہوئی جس حوالے سے بھی، وہ اس قدر حوصلے میں، وہ کہتے ہیں ہمارا حوصلہ مزید بڑھ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پلا ہویا جے وقت پیا چنگا مندہ پرکھ لیا. تو اس وقت میں اب چنگا مندہ پرکھا جانا ہے. آپ کے ایمان کی، میرے ایمان کی اس وقت امتحان کی بات آ گئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم حوصلے مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. وہی ہے جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، وہی ہے جس کے آگے سر سجود ہوتے ہیں، اور وہی ہے ہمیں ہمت دینے والا. انشاءاللہ وہ ہمیں ہمتیں دے گا. اور انشاءاللہ العزیز ریاست مدینہ کی بات کرنے والا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرنے والا، لا الہ الا اللہ کا درس دینے والا اور اللہ الحق کہنے والا عمران خان ہمارا کپتان چیئرمین انشاءاللہ پھر وزیر اعظم بنے گا. اور ایک دفعہ پھر میرا یہ والا جھنڈا پوری دنیا میں باعزت ہوگا، پاکستانی پاسپورٹ باعزت ہوگا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی، معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا جیسے اس کے دور میں چلا تھا. اور اس وقت دیکھیے کہ ایسے بدبختوں کی حکومت ہے کہ اللہ رب العزت کی لگتا ہے کہ ناراضگی ہے، بارشیں کوئی نہیں، برف باری کوئی نہیں، موسم خشک جا رہا ہے، بیماریاں ہیں، سارا کچھ ہے. اللہ سے دعا مالک ہمیں معاف کر دے، جو گناہ ہوئے معاف کر دے، مہربانیاں کر، بارش بھی بھیج، رحمت بھی بھیج، اور پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے کامیابی بھی بھیج. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فلسطین مشکل سے گزر رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں سینکڑوں شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اب دشمنوں نے جنگ کو پھیلانا شروع کر دیا ہے. یمن تک بھی اس کو پھیلا کے لے آئے ہیں، اور اس سے آگے بھی شاید کل کیا پتہ پاکستان تک بھی یہ جنگ پہنچ جائے. دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، جہاں آپ 2 روپے خرچ کر سکتے ہیں ان کے لیے حسب استطاعت وہ الخدمت والے پہنچا رہے ہیں، ان کو پہنچائیں. اور دعاؤں میں اثر ہوتا ہے جب خلوص دل سے مانگی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد.